جی ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے، رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ ناظرین کرام، مختصر سا انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شب قدر ہے۔ ٹاپک کا جو عنوان ہے شب قدر ہے، وہ آج بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج بھی ماہ رمضان کی طاق رات ہے۔ تو بہرحال اس پر تو بہت ایک مفصل گفتگو علماء کرام فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان آج کی اس بزم میں حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے علامہ احمد رضا مدنی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ایک اور ثناء حافظ محمد احسن قادری تشریف فرمائے۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ شب قدر کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو میں نے دیکھا عمومی طور پر 27ویں شب کو ہی اس ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے، یا تو لوگ اس رات میں یہ گفتگو سن پاتے ہیں یا پھر اگلے دن سنتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ 27ویں شب تو گزر جاتی ہے جس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں شب قدر کے۔ تو ہم نے یہ اہتمام کیا IDS نے کہ آج 23 رمضان المبارک یعنی 23ویں شب میں اس موضوع کا انتخاب کیا جائے، تاکہ اس موضوع کو سننے کے بعد، اس پر گفتگو سننے کے بعد، شب قدر کے فضائل سننے کے بعد بندہ کمر کس لے اور ارادہ عزم مصمم کر لے کہ بھائی اب جو طاق راتیں باقی ہیں، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب اور یہ 23ویں شب، تو ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اللہ کی بندگی میں، نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی ہے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں کا معمول رہا، جس طرح انہوں نے عمل کر کے بتایا اسلام کی تعلیمات پر، ہم نے بھی اسی انداز سے اس پر عمل کرنا ہے اور اس رات کی خوب قدر کرنی ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، شب قدر جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کو دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ تو آئیے پھر بلا تاخیر چلتے ہیں علماء کرام کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ اس مبارک رات کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس رات کے قدر کرنے والے بن جائیں۔ قبلہ سیدی علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضور دین اسلام میں لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، قرآن کریم کیا فرماتا ہے لیلۃ القدر کے فضائل کے حوالے سے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حافظ صاحب قبلہ، لیلۃ القدر کے حوالے سے تو قرآن مجید فرقان حمید میں خود جو بیان ہے، اور اس پر ایک مستقلاً نام کے ساتھ، عنوان کے ساتھ پوری ایک صورت ہے جسے ہم سورۃ القدر کہتے ہیں، سورۃ القدر ہے۔ وہ صورت مبارکہ خود اس کی اصلیت اور اس کی مشروعیت اور اس کے کمالات و مناقب و فضائل پر واضح کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تفسیری معنی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، شان والی رات میں۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو۔ تو نازل کیا سے مراد یعنی یہاں پر انا انزلناہ، اس سے پہلے بھی ہم متعدد پروگرام کر چکے ہیں قرآن مجید پر، متعدد بزرگ علماء نے بھی قوم کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ یہاں پر انزال کہا جا رہا ہے۔ انزال اور تنزیل میں فرق ہوتا ہے۔ انزال کا معنی ہے کہ یک مشت اتار دینا، اور تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا، کہ انا نحن نزلنا الذکر، نزلنا ینزل تنزیل، بے شک ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں۔ اور ادھر فرما انا انزلنا، یعنی لوح محفوظ پر قرآن مکمل یک جمع کے ساتھ جو نازل ہوا ہے، اترا ہے، وہ رات لیلۃ القدر کی تھی۔ سبحان تو اس طرح قرآن مجید ارشاد فرما رہا۔ پھر وہاں سے 23 سال
کہ لگ بھگ جتنا وقت رہا تو پھر وہ دوسری آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، پھر ہم ہیں اس کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قدر والی لیلۃ القدر، اس عظمت والی رات کی تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب اس سے بڑی کیا شان ہوگی؟ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات جو ہے اتنی عظمت والی رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو حضرت جبرائیل امین اور روح نازل ہوتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے سلام لیتے ہوئے، اور یہ تسلسل کب تک رہتا ہے؟ فرمایا کہ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر کا مطلع واضح نہیں ہوتا، فجر طلوع نہیں ہوتی، فجر ظاہر نہیں ہوتی، اور جب تک اس رات کا اطلاق ہوتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا فرشتوں کو بھیج کر ان مسلمانوں کی مغفرت استغفار کے لیے اور زمین پر اتر کر ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کی درخواست کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس رات کو غروب سے لے کر اور طلوع کے درمیان اسے اپنے بندوں کی مغفرت کا سامنا کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، تو یہ صورت میں نے بالکل اجمالاً ایک عامیانہ انداز میں جو تفسیری معنی اس کا بنتا ہے، جو اس میں جو اصول ہیں اور جو اس کے اہداف ہیں، اس کی چند کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ذرا آپ توجہ کیجئے، دراصل یہ حضور کی امت کو تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حافظ صاحب کئی راتیں صرف حضور سید عالم کی امت کو حضور کی نسبت سے بینیفٹ میں عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں اس رات سے متعلق احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام میں ایک مبارک عادت تھی مسابقت کی، ایک دوسرے سے بڑھ جانا، لیکن کس چیز میں بڑھ جانا؟ دنیا میں نہیں، کہ اگر تیرے پاس ایک گھر ہے تو میں کسی طریقے سے 2 بنا کر رہوں گا، تو نے اگر ایک گاڑی لی ہے تو میں 2۔ یہ جو دنیاوی مسابقت ہے یہ حسد کو پیدا کرتی ہے۔ نیکی میں مسابقت تھی، اچھا آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے تو میں 4 رکعت پڑھوں گا، آپ نے اتنے نفلی روزے رکھے تو میں اس سے زیادہ رکھوں گا، آپ نے مال آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی، آپ نے اتنے غریبوں اور رشتہ داروں کے ساتھ خیرخواہی کی ہے تو میں اس سے زیادہ بڑھ کر کروں گا۔ تو صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ نیکیوں میں بڑھنے کا، اور یہ سبقت جو ہے نا، یہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، مسابقت کرو، مقابلہ کرو، چلو اللہ کی راہ کے اندر اور آگے بڑھو۔ تو یہ صحابہ کرام میں اللہ رب العالمین کی محبت اور ذوق عبادت اس درجے میں تھا کہ وہ نیکیوں میں مسابقت کرتے تھے، جس کی ایک مثال دیکھیں مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ جو فقراء صحابہ تھے نا، وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے دوسرے دوست ہیں صحابی آپ کے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے مال دیا، یہ نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہماری طرح کرتے ہیں، لیکن یہ اضافی ایک کام کرتے ہیں کہ یہ اپنا مال غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی نیکیاں تو بڑھ جاتی ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ 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 الحمدللہ، 33 دفعہ آپ پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوگا کہ جو وہ مال کے ذریعے خرچ کر رہے ہیں نا، تو وہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس مجمع میں وہ صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے سن لیا، ایک دوسرے کو بتایا، اب انہوں نے بھی جناب ہر نماز کے بعد شروع کر دیا۔ اب یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے پاس اتنا مال نہیں رہا، پھر آگے حضور کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو آپ نے ہمارے لیے بڑھوتی کی بات کی تھی، وہ تو جو ہمارے دوست پہلے سے نیکیاں کر رہے تھے تو یہ تو انہوں نے بھی کر لیا، تو اب وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا دیکھو پھر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو یہاں سے ایک مزاج مل رہا ہے، لیلۃ القدر کو ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیں آپ، یہاں سے یہ مزاج مل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں مسابقت نیکیوں میں بڑھنے کی عادت تھی، تو جب وہ اس درجے کی نیکی میں اپنے آپ کو بڑھتا ہوا کم دیکھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا ضائع ہو گیا، کل ہم اٹھیں اور ہمارے اعمال نامے میں نیکی کم ہو، ہم اس کی طرف فکر نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کا مزاج دیکھیں، یہ ہماری نیکی کی طرف ابھارتا۔ ان کی نظر سے جب یہ بات گزری اور حضور کی کہ بنی اسرائیل میں کچھ ایسے نیک لوگ تھے کہ جن کی عمریں لمبی تھی، انہوں نے 80 سال اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا، بڑی عمر پائی، تو غم لگ گیا۔ اب دیکھیں اس بات سے حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے کا حضور ان کی عمریں زیادہ تھیں، ہماری تو عمریں کم ہیں، جس کی عمر زیادہ ہوگی اس کو رمضان زیادہ ملیں گے، اس کو نماز کا ٹائم زیادہ ملے گا، اس کو ذکر کا زیادہ ٹائم ملے گا، اور ہماری عمریں چھوٹی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ حبیب سے کہہ دیں کہ غم نہ کریں، غم نہ کریں کہ اگر ان کی عمریں نہیں بڑھ سکتی تو کیا ہوا، اجر تو بڑھ سکتا ہے۔ فرمایا یہ رات ہم نے دے دی ہے، ایک رات عبادت کر لیں اور 1000 مہینے کے برابر پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ شاہ صاحب، واہ اور یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج رات کی عبادت کرنے والے کو، یہ سب نسبت رسول کا کرم ہے۔ ہم سے بڑے عابد و زاہد
اور ماہر علم گزشتہ امتوں میں گزر گئے، لیکن حضور سید عالم کا صدقہ سرکار فرماتے جب تک میری امت جنت میں قدم نہیں رکھے گی، اس وقت کسی بھی نبی کی امت جنت میں قدم نہیں رکھے گی۔ تو مجھ میں اور ان لوگ آپ میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، لیکن جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ لہذا آج ہر ذاکر اور ہر مصلی اور ہر نیک شخص کے لیے لازم ہے کہ جناب وہ جناب سید عالم کے اس احسان کو یاد رکھے۔ حضور سید عالم کے صدقے جو اللہ نے احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہی وہ نسبت ہے جو رب کو راضی کرے گی، اور ہماری 2 رکعت بھی ہوگی تو وہ 1000 کا ثواب مل جائے گا۔ میں اب بات کو ختم کرتے ہوئے اس اینگل سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر سارے علماء کھل کر اس پر بات کریں۔ میں اس زاویے سے آ رہا تھا مسابقت کی طرف سے، تو یہ رات ہے، اور شب برات جو ابھی گزار کر ہم آئے ہیں، نصف شعبان المعظم، اس کے بارے میں بھی کیا دیکھیں، یہ رات بھی حضور سید عالم نے مانگی ہے۔ 13 کو آپ نے اللہ کے حضور سجدہ طویل کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الربع، اتنی تیری امت کا حساب کر دیا جائے گا۔ پھر 14 کو کیا، 15ویں جب رات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب وہ جو بنو کلب قبیلہ ہے جس کی بکریاں نہیں شمار ہو سکتی، یعنی ایک بکری کے اوپر ہم بال نہیں گن سکتے، اس کی بکریاں اتنی تھی کہ بکریاں نہیں گن سکتے تھے، تو فرمایا وہ سارے قبیلے، اس ایک قبیلے کے جتنی مویشیاں ہیں اور اس پر جتنے بال ہیں اتنی تیری امت کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ لیلۃ القدر پیچھے کسی کو ملی ہے، یہ سن لیجئے، نہ شب برات کسی کو ملی، یہ ساری نسبت رسول اللہ کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھیے میں بات کو ختم کرتا ہوں صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ صحیح بخاری شریف میں حضور سید عالم نے فرمایا کہ میری امت اور سابقہ امت، مانا کہ وہ امت بھی حضور ہی کی، وہ سارے انبیاء حضور کی امت ہی ہیں، لیکن یہاں سے مراد زمانہ بعثت اور وہ تعلیم اور شریعت محمدیہ کے ایک مکلف ہونے کے حوالے سے علیہ تحیۃ والسلام، سرکار نے فرمایا میری امت کی مثال، اور یہ بڑی ضروری حدیث ہے، دیکھیں بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں، اور پچھلی امت کی مثال ایسی ہے جیسے حافظ صاحب دیکھتے ہیں آپ کے ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں نا، وہ ٹھیکے کے لیے آپ کہتے ہیں بھائی میرا مکان بنا دو، تو پھر ٹھیکیدار جو چند مزدوریوں کو لیتا ہے اور مزدوروں کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم 8 گھنٹے کام کرو گے تو تمہیں اتنا ملے گا، تم 6 گھنٹے، ٹھیکیدار چیز۔ تو حضور سید عالم کے فرمان کا مطلب یہ ہے، ارشاد جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی مثال کیسی ہے کہ پچھلی امت میں ایسے ہے کہ جس نے ایک بندے نے مزدوری کی ہے ظہر تک اور اسے ملا 1 قرات، اور ایک نے مزدوری کی ہے ظہر سے عصر تک، اسے ملا 1 قرات۔ ڈیوریشن کتنا بڑا ہے اور قیمت اور اجرت کتنی کم ہے؟ 1 قرات۔ ظہر سے عصر تک کی ہے 1 قرات۔ فرمایا ایک وہ ہے جس نے عصر سے مغرب تک کی ہے اور اس کو 2 قرات ملے ہیں۔ فرمایا میری امت یہ ہے کہ جن کا ڈیوریشن کم ہے اور اجر زیادہ ہے، ڈیوریشن کم رکھا ہے اور اجر زیادہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کرم اللہ رب العالمین نے جو کیا یہ حضور کی نسبت سے کیا، اور یہاں پر میرے امام حضرت امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سرکار امام اعظم حنیفہ کا وہ موقف سامنے ہوتا ہے، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک عصر 2 مثل پر ہوتی ہے، ظہر سے عصر کا ٹائم لمبا ہے، عصر سے مغرب کا ٹائم چھوٹا ہے۔ اب اس پر مباحثے کی بجائے اس امت کی فضیلت کو جو رسول اللہ نے بیان کیا وہ عصر سے مغرب بیان کیا ہے۔ اگر عصر سے مغرب کا ٹائم بڑھ جائے اور ظہر سے عصر کا چھوٹا ہو جائے تو اس امت کی فضیلت کیسی رہے گی؟ تو لہٰذا یہاں سے عصر کا وقت بھی متعین ہوتا ہے کہ عصر کا وقت جو ہے وہ 1 مثل پر نہیں ہے، 2 مثل پر آتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو جو یہ شرف، یہ مقام، یہ اجر عطا فرمایا، اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج گئے تھے تو قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 آپ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ رب العالمین سے فریاد کی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ لکھ دے میری امت کے لیے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، ہم تیری طرف رجوع لائے۔ آگے تو اللہ نے فرمایا ساکتبوہا، ہم لکھ دیں گے لیکن وہ میرے محبوب کی پیروی کرے۔ لیکن علماء نے یہ پوچھا ہے کہ وہ جو حضور، بڑی ٹیکنیکل بات ہے، حضرت موسیٰ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب میری امت کوئی نیکی کا کام کرے نا تو ان کو 1 اجر سے کچھ آگے بڑھ جائے، یعنی نیکی کا کام کیا 1 اجر سے زیادہ آگے بڑھ جائے، اور اگر ان سے کوئی خطا کا خیال آ جائے نا تو ان کی گرفت نہ ہو، اور اگر وہ نیکی کا خیال لائیں تو ان کو نیکی مل جائے، اور نیکی کر لیں تو پھر نیکی 1 درجے سے آگے ملے۔ تو رب نے فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب کے لیے ہے۔ اور معراج شریف میں جب حضور سید عالم کو بلایا گیا تو سرکار کو تحفہ یہی دیا گیا تھا کہ حبیب تیری امت اگر گناہ کو سوچے گی تو نہیں لکھیں گے، کر لے گی تو 1 لکھیں گے،
توبہ کر لے گی تو معاف کر دیں گے، نیکی کو سوچے گی تو لکھ دیں گے، آہا کر لے گی تو 1 گناہ لکھیں گے، 10 گناہ لکھیں گے، 700 گناہ لکھیں گے۔ یہ کرامت اللہ رب العالمین نے حضور کو خاص تحفے میں عطا فرمایا۔ تو یہ پچھلی امتوں کے یہ مزے نہیں تھے، تو لہٰذا یہ ساری شانیں جو ہے جناب رسول اللہ کی صدقہ طفیل اللہ نے عطا فرمایا کہ لا ورب العرش، جس کو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو ناظرین کو چاہیے لیلۃ القدر کو ذرا اس اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایسی خواہ نہیں آ رہی ہے، یہ حضور کی وجاہت و قدر میں آ رہی ہے کہ حبیب تیرے صحابہ کی عمر نہیں بڑھ سکتی تو کیا ہوا، اجر بڑھ سکتا ہے۔ ہم نظام کو تبدیل کریں گے لیکن تیری نگاہیں جھک جائیں، تیرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ نظام تبدیل ہو گیا ہے کہ پریکٹس کم ہے اور ریوارڈ زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی سمر عباس صاحب کئی جہتوں سے قبلہ شاہ صاحب نے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، میں چاہوں گا کچھ جہتوں سے آپ بھی ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے تصدق یہ امت مصطفیٰ کی بھی موجیں لگ گئی ہیں۔ واہ واہ واہ، جہاں تک 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کا ثواب ہے، آپ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، ایک رات اور اتنا زیادہ ثواب۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم کتنی عبادت کریں، یعنی اس کی کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، پھر ہمارے اوپر یہ بات صادق ہے کہ ہم نے اس رات میں عبادت کر لی ہے۔ صحیح۔ صوفیاء نے اس کا جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں اس رات میں کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو سمجھیں کہ اس نے عبادت کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 1000 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، اور اگر درمیانہ کام رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 100 رکعت نماز نفل ضرور ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں صوفیاء نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی تھوڑے بھی پڑھنا چاہے نا تو اس کو چاہیے کہ ثواب زیادہ کمائے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب بھی وہ الحمد شریف پڑھے کسی بھی رکعت میں تو اس کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھ لے۔ کیوں؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ واہ، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات میں اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے، یعنی کئی بندے مصروف ہوتے ہیں نا، کئی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے حاصل کر سکوں؟ اللہ کے بندے 2 رکعت کا ٹائم بھی نہیں تیرے پاس، یعنی یہ تو بندہ بڑا ہی مجبور ہو تو وہ بھی 2 رکعت کا ٹائم نکال لیتا ہے، شاید کو بندہ ہوگا جو ٹائم نہ نکال سکتا۔ تو امت مصطفیٰ کے لیے یہ آسانی کر دی گئی کہ اتنی بڑی رات ہے، اس رات کی برکت کو حاصل کرو۔ تو یہاں سے میں ناظرین کو کہوں گا یار اگر شریعت مصطفیٰ میں اتنی آسانی ہے اور اتنا ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا کہ یار ایک قطرہ بھی نہیں تم لے سکتے ہو، تو رات کو غفلت میں مت گزاریے۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ اب دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے، یہ رات ہے تو اتنی برکت والی، ہمارے لوگوں کو نا آج کل ایک اور بھی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ورد وظیفہ بھی ہو جائے نا، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو یہ اگر احادیث پڑھی جائے تو یہ شوق بھی آقا کریم علیہ السلام نے پورا کر دیا ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور و اطہر میں عرض کی، حضور اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ سے فرمایا اے عائشہ اگر تجھے یہ رات مل جائے تو تم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ فرمایا یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی وظیفے کی بات کرے تو یہ وظیفہ یاد کر لے اور اس رات میں اس کو کم از کم 1 تسبیح تو پڑھ ہی لینا، ایک تسبیح پڑھ۔ ہاں، ویسے صوفیاء فرماتے ہیں جتنا زیادہ ورد کرتا رہے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہاں فقیہ ابو العز سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں نوافل پڑھنا اس رات میں یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہاں دعا کی تلقین فرمائی ام المؤمنین حضرت سیدہ صدیقہ پاک کو، تو فرمایا نماز پڑھنے کے ساتھ کچھ ٹائم دعا کے لیے ضرور رکھیے گا۔ صحیح۔ یہ بس اوقات ہوتا ہے کہ دعا کیا مانگنی، میں نفل ہی پڑھتا رہتا ہوں، اور اس کا مشاہدہ ہم مساجد میں کرتے ہیں۔ جب ہم کئی پروگراموں میں جاتے ہیں نا تو حضور شاہ صاحب آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا، میرا تو یہ تجربہ ہے، ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سامنے کھڑا ہو کے نفل پڑھ رہا ہوتا ہے،
ایسا بسا اوقات ہوتا ہے پھر اسپیکر میں کہنا پڑتا ہے اللہ کے بندے آپ صحیح نہیں پڑھ رہے, اور ہمیں بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھا کہیں خلل نہ پیدا ہو جائے, اور ایک آپ کی تقریر میں سامنے تسبیح لے کر دانا کھینچ رہا ہوتا ہے. تقریر سامنے. اور میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں حضرت یہ بڑی کمال کی بات آپ نے کہی, چلو نماز پڑھنے والے کو تو ہم سمجھا لیں, اب تسبیح والا کیا سمجھا, وہ تقریر کی طرف توجہ نہیں کر رہا. حالانکہ آداب گفتگو کرنے اور سننے میں سے یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جب پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے اس سنت کو دیکھے کہ جب کوئی اللہ رسول کی بات کر رہا ہو, درس قرآن و حدیث دے رہا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ سن لے کہ یہ گفتگو کے آداب اور مجلس کے آداب میں سے ہے. اور تیسری بات یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل تسبیح رکھی ہوئی ہوتی ہے جو صرف محفل کے لیے نکالی جاتی ہے. اگر تو میری جان کو ایسی صورت حال ہے تو آپ مہربانی فرمائیں, حضرت شاہ صاحب نے تار چھیڑ دیا تو کچھ تو میں کہوں گا نا حضرت, تو اس تسبیح کو آپ مہربانی کریں. وہ آپ پر کرم کرتے ہوئے سائیڈ میں نہیں بیٹھے گا, سامنے بیٹھے گا اور ساری توجہ بڑھتی رہے گی. یہ ایک عجیب ہوتا ہے خطیب بندے کے لیے, عالم کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کے اس کی توجہ ہی نہیں, بس اچھا پھر دیکھتا ہماری طرف ہے. ایک ہوتا ہے چلو تسبیح پڑھ کے نیچے ہو جائے, دیکھے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, لیکن تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے آداب محفل کے حوالے سے. تو مہربانی فرمایا کریں آپ گھر کے لیے کوئی اچھی سی تسبیح خریدیں اور ٹائم بنائیں اور وہاں بیٹھ کے پڑھیں, اور بیوی بچوں کے سامنے پڑھیں تاکہ ان کو بھی یہ ترغیب مل جائے. کیا بات. تو یہ مطلب کوئی نماز پڑھے تو تب بھی ڈسٹربنگ ہوتی ہے, اور ان کو چاہیے کہ گفتگو سن لیں, گفتگو سنیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا موقع مل جائے. بہت اچھی بات. اور اس کے بعد پھر تسبیح جو آپ پڑھ رہے ہیں, ورد پڑھ رہے ہیں, آپ گفتگو سن لیں, یہ بھی تسبیح ہو رہی ہے اللہ اور اس کے پیاروں کی. اچھا اس کے بعد پھر آپ دعا کے لیے کوئی ٹائم نکالیں. دعا عبادت کا مغز ہے, اور جیسے فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوافل پڑھیں, ضرور پڑھیں, مگر دعا سے غافل مت ہونا. اس رات کے اندر آپ دعا ضرور کریں. اور یہاں پر تیسری بات بڑی توجہ طلب ہے, حدیث شریف میں ہے, اور یہ کافی محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو لیا. وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رات کے اندر, یعنی یہ برکت والی رات اگر اسے میسر آ گئی اور اس نے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا, وہ کیا کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرمایا یہ کلمات جس نے 3 مرتبہ پڑھ لیے, گویا کہ اس نے اس رات کی تمام تر برکات کو سمیٹ لیا ہے. اللہ نے اس کی برکتیں عطا فرما دی ہیں. تو اگر وظیفے سے لینا چاہیں تو یہ آ گیا, یہ حضور نے عطا فرمایا. اچھا یہاں پر ایک محدثین کرام نے اور بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے ہیں یہ جو برکت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں, اس کے اندر 3 قول ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ یا تو پورے سال میں گھومتی ہے, یا پھر یہ 15ویں شعبان جس کی حضرت شاہ صاحب نے بات کی وہ ہے, یا پھر رمضان کے آخری اشرے میں. زیادہ دلائل آخری اشرے والے ہیں, اور اسی پر امت کا تعامل بھی ہے, اور اسی کا علماء تعارف بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے قول کو لیا جائے کہ یہ رات پورے سال میں گھومتی رہتی ہے, تو پھر ہونا یہ چاہیے ہر رات کے اندر بندے کو کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے, اور کم از کم 1 مرتبہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جو بتلائی گئی تسبیح وہ پڑھ لینی چاہیے. اگر بندہ اور کچھ نہ کر سکے تو یہ دعائیں پڑھ کے بندہ اس رات کی برکت کو حاصل کر سکتا ہے. اور آخری بات میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو برکت والی رات ہے, اس کو برکت والی رات کہنے میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ جس کے ساتھ میری اس گفتگو کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو جائے گا اور احباب اور ناظرین کو سمجھ بھی آ جائے گی, اس کو قدر والی رات کہا ہی اس لیے جاتا ہے, یہ قدر و عزت و شرف و منزلت والی رات ہے. اس کے اندر قرآن کا نزول, اس کے اندر فرشتوں کا نزول, اس کے اندر اللہ کی رحمت کا پہلے آسمان پر نزول, پھر اللہ رب العزت کا اپنی رحمت سے یہ کہنا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو مغفرت, مانگو مال, مانگو مصیبت سے دوری, مانگو اپنی بیماریوں سے دوری, یہ سب کچھ, یہ ساری چیزیں. اور پھر جب عبادت والے عبادت کرتے ہیں, تفسیر روح البیان میں لکھا ہے وہ جب رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے گریہ اور زاری پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو فرشتے صرف کہتے ہیں باری تعالیٰ اجازت دے ہم ان کے آنسو بھی دیکھ کے آئیں اور ان کی آواز بھی سن کے آئیں کہ آج یہ تجھے کیسے منا رہے ہیں. تو اس رات کو غفلت کے ساتھ مت گزارا جائے, یہ چند باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہماری رات بہت بہترین طریقے سے گزر سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا انداز ہے ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام کا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ احمد رضا مدنی صاحب سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ اس شب کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. علماء کرام نے بھی فیض لیا ہے ان کے فضائل بیان کر کے. میں چاہوں گا آپ بھی اس رات کے فضائل بیان کر کے آپ بھی فیض حاصل فرمائیں اور ہمیں بھی عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اس مبارک رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟
اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو پورے سال کے مختلف کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دوسری راتوں پر شرف اور قدر کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. واہ اور یہ بھی منقول ہے کہ اس رات میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں واہ. اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ماشاء اللہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. میں قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. علامہ سمر عباس صاحب نے بھی اسی شب کے حوالے سے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. میں چاہوں گا مزید اسی کو حضرت اگر آپ کنٹینیو فرمائیں تو. دیکھیے علامہ صاحب نے اس کے بڑے مضبوط فضائل ذکر کیے اور بڑے اچھے وظائف بھی آپ نے سیدہ ام المومنین سے ذکر کیا. تو یہ کلمات اورات کے طور پر ہونے چاہیے. پھر علامہ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس رات کو پانے کے لیے کم سے کم 2 رکعت تو نفل پڑھے. شرط یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہو اور فجر کی نماز. اس کے درمیان آپ رہیں، اس لیے کہ یہ نوافل جب معتبر ہیں کہ جب آپ کے فرض مکمل ہو چکے. بالکل ٹھیک. ایک بات. بالکل ٹھیک. اب مغرب کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ 6 رکعت جو ہے وہ صلاۃ الاوابین ہے. اس دن اس رات میں اس کا تو اہتمام کریں. ایک بات. اور ساتھ میں جو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دروس قرآن علماء دیتے ہیں. تو انفرادی عبادت سے زیادہ ثواب اور اجر وہ ہے کہ جب آپ تعلیم کے لیے دروس قرآن میں بیٹھیں جہاں پر آپ کو مزید ایمان کی، عقیدے کی اور مسائل کی پختگی حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. ایک بات اس کے اندر یہ ہے. پھر شب قدر کے اندر جہاں یقیناً پختہ علماء جہاں ٹاپک کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے اور ہمارے عقائد و نظریات و اخلاق کے حوالے سے قرآن و سنت سے جو ہمیں تلقین کرتے ہیں، ان اجتماعات میں آپ شرکت کریں، وہاں جائیں تاکہ آپ کا وقت جو اسپینڈ ہو وہاں پر جو ہے کہ وہ آپ کا وقت خرچ ہو. اگر آپ عبادت کی طرف آتے ہیں تو میرا مشورہ یہ کہ نوافل پڑھنے کے ساتھ آپ قضا کی طرف آئیں، اپنی نمازوں کی قضا کی طرف آئیں. یعنی الیاذ باللہ کہ جو نمازیں ہم سے رہ گئی ہیں ان نمازوں کی آپ قضا کریں. اس میں 2 دوہرا ہے. ایک تو آپ نے نفل کا ثواب بھی پانا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ قضا آپ کی جو ہے استغفار جو آپ کریں گے، کیونکہ قضا ہے، قضا کے ساتھ آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، اس لیے کہ آپ نے وہ اس کا جو موجودہ وقت تھا اس وقت کے اندر آپ نے اس کو چھوڑا تھا. اللہ. تو لہٰذا اب اگر اس کی قضا کرتے ہیں تو 6 نمازیں آپ سمجھ لیجیے کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے اور اس کے ساتھ وتر ہے. یہ 6 نمازیں ایک دن کی بنتی ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس میں حضر کی کتنی تھی اور سفر کی کتنی تھی. سفر میں جو رہی ہے تو اس کی قضا جو ہے وہ سفر قصر کے حوالے سے ہوگی اور جو حضر ہے وہ حضر کے حوالے سے ہوگی. اور قصر ظاہر سی بات ہے، ہر بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ قصر جو ہے وہ 4 کے اندر ہوتی ہے. مغرب میں 3 ہے، 3 ہی رہیں گی اور وتر جو ہے وہ 3 ہے، وہ 3 ہی رہیں گے. تو قضا نمازوں کی طرف بھی اپنی توجہ ڈالیں تاکہ ہمارا وہ وقت وہاں پر گزرے. اس کے ساتھ تھوڑا وقت ملے، اگر وہ صلاۃ تسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو صلاۃ تسبیح بھی ادا کرے تاکہ اپنے آپ کو یقیناً اس رات کے لطف سے مکمل طور پر ہم کنار کریں اور وظائف کے ساتھ. میں آپ کے سامنے اسی دوران کچھ احادیث حضرت علامہ صاحب نے ذکر فرمائی ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے. صحیح بخاری شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر 2018 ہے اور یہ امام بخاری علیہ رحمت نے اس کو نقل فرمایا. اس میں کئی چیزیں اس میں واضح ہو رہی ہیں. حضرت ابو سعید خدری ایک پوری تفصیل بتاتے ہیں. ناظرین اس کی طرف ذرا غور کریں. میں ترجمہ آپ کے سامنے ٹھہر کر پڑھتا ہوں تاکہ میں اور آپ اس مبارک کلام سے مستفیض ہو سکیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے درمیانی عشرے میں، یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 10 درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے تھے. 20 راتوں کو آپ نے گزارنے کے بعد 21ویں جو رات آئی، یعنی تیسرا عشرہ جب داخل ہوا تو آپ شام کو اپنے گھر لوٹ جاتے تھے. حضور کی عادت مبارک ہے. یعنی آپ نے رمضان شروع ہو گیا، اعتکاف لے لیا اور یہ 2 عشرے آپ نے نکال دیے. 10 دن وہ نکالے، 10 دن 20 دن. اور جیسے تیسرے عشرہ کی رات شروع ہوئی تو 20 کی آپ نے تعداد کو مکمل کیا. یہ حضور کا معمول تھا. 20 دن اعتکاف کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، جس طرح کے صحابی کہتے ہیں یہی چیز چلتے رہی. اور فرمایا کہ اپنے گھر تشریف، اور رمضان کے 1 مہینے میں جب آپ اعتکاف میں تھے تو جس رات میں آپ کو گھر جانے کی عادت تھی، اس سال حضور نے یہ کیا، اس میں آپ نے اس رات کو طویل خطبہ دیا. یعنی 21ویں رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. اب حضور نے وہ اپنا معمول نہیں فرمایا بلکہ اس رات لوگوں کو گھروں کی طرف جانے کے بجائے ایک لمبا خطبہ دیا جو اللہ رب العالمین نے چاہا. ایک تفصیلی خطبہ صحابہ کہتے ہیں کہ دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا. پھر آپ مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف قبلہ حافظ صاحب لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث اس کی دلیل ہے، اصل ہے.
فرمایا کہ مجھے رب نے یہ بتایا کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ اپنی اعتکاف گاہ میں ہی رہیں، اپنے اس مسجد میں ہی رہیں، باہر نہ آئیں۔ اور اس رات مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، سو اب تم کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو اور اس کو ہر طاق رات میں تلاش کرو، اور راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 تلاش کرو۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس رات آسمان سے واقعی میں بارش ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کی نماز کی جگہ پر چھٹ ٹپکنے لگی، اور یہ 21ویں رات کا واقعہ ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس جا رہے تھے اور آپ کے چہرے پر مٹی کے آثار لگے ہوئے تھے۔ تو یہاں دیکھیے یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی کہ وہ رات لیلۃ القدر جو وہ 21 کو تھی اور اس رات کو بارش ہوئی۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر یہ کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آیا تو مجھے بھلا دیا گیا۔ آگے اس پر تھوڑی بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں انبیاء کرام کو بھلایا جانا اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ گناہ ان سے نہیں ہوتا، حافظ صاحب صحیح، گناہ ان سے نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، ملائکہ اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو ہستیاں برگزیدہ ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ اہل سنت کا اجماعی مسلک ہے۔ اب آپ دیکھیں انبیاء کرام معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے عمدن، ارادتن، جان بوجھ کر نہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے نہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اعلان، ابھی تک انہوں نے اپنا اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ نبی ہی ہیں، لیکن کیونکہ تبلیغ کی جہت ساکت ہے اور خاموش ہے، اور جو رابطہ الہی کی جہت ہے وہ مسلسل ہے، لیکن جب وہ اعلان نبوت کہتے ہیں تو دونوں جہتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ تو اس وقت بھی ان کی عصمت اور ان کی پاکیزگی ایسی ہوتی ہے، عصمت یعنی جس طرح کہ ہم بھی جاندار ہیں اور زمین پر پھرنے والے جانور بھی جاندار ہیں، جان دونوں میں، لیکن انسان اس لیے ممتاز ہے کہ اس میں ایک ملکہ اس کے اندر، انسان کے اندر عقل کا ہوتا ہے جو اس کو ممتاز کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود ان میں ایک اضافی وصف اللہ رب العالمین ملکہ عطا فرماتا ہے، وہ ہے عصمت کا، کہ جو انہیں ارادتاً، عمدن کسی نافرمانی کے کام کی طرف ابھارنے نہیں دیتا، وہ روکتا ہے۔ اور یہ کیونکہ وحی کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، شریعت کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتا۔ ہاں ان سے نسیان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ان کو بھلایا جاتا ہے، لیکن وہ بھلایا جانا ہزارہا حکمتیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ نے وہ دانہ کھا لیا، اور اللہ فرماتا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں ان کا ارادہ نہیں پایا۔ تو جب تک عزم نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ کیا کہنے، گناہ تو دور کی بات ہے، ہمارے علماء نے تو یہاں پر قرآن و سنت اور سیرت اور احوال کو سامنے رکھ کر علم کلام کا عقیدہ لکھا ہے کہ گناہ تو دور کی بات ہے، نہ قبل بعثت نہ بعد بعثت نہیں ہوتا ان سے، گناہ تو دور کی بات ہے، خلاف مروت کام بھی نہیں ہوتا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، خلاف مروت کام، خلاف وجاہت کام بھی ان سے نہیں ہوتا۔ اللہ کیونکہ وہ ماڈل ہوتے ہیں نا، یعنی تھیوری جو ہے وہ وہی ہے اور پریکٹیکل چاہیے۔ اگر ان کا پریکٹیکل، ان کی عملی زندگی مشکوک ہو جائے گی تو پھر آگے جو ہزارہا لاکھوں لاکھ لوگوں تک جو قیامت تک خدا کی توحید پہنچنا ہے، اس کا اعتبار اور اعتماد کس پر کیا جائے گا؟ بندے خدا کو تو نہیں دیکھ رہے، اس بندے کو دیکھ رہے ہیں جو خدا کا نمائندہ ہے، اس پر اگر اعتماد نہیں رہے گا تو پھر سارا منتشر ہو جائے گا۔ ہاں انبیاء پر نسیان ہوتا ہے، لیکن وہ نسیان ہماری طرح نہیں ہوتا ہے، ہمارا نسیان اور انبیاء کے نسیان میں فرق ہے۔ ہمارا بھولنا غفلت میں ہوتا ہے، ان کا بھولنا یاد الہی میں ہوتا ہے، واہ واہ واہ، ان کا بھولنا یاد الہی کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے فلاں وقت میں ظہر میں ایک رکعت زیادہ پڑھا دی تھی، تو حضور ایک رکعت کا ثواب مجھے دے دیں، اس بھول کی رکعت کا ثواب مجھے دے دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر لیلۃ التاریس کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین بھلاتا اس لیے تاکہ بندوں کے لیے آسانیاں نکلے۔ تو جن کی بھول میں اتنی حکمتیں ہیں تو جب وہ استحضار میں ہوتے ہیں تو علم کے کیسے کمالات ہوتے ہیں ان کا کون احاطہ کر سکتا ہے۔ بات کو یہاں سمجھتے ہوئے کہتا ہوں، موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لانسا، انی لانسا، میں بھولتا نہیں ہوں،
او انسا، میں بھلا دیا جاتا ہوں، واہ، لِأَسُنَّا، تاکہ کوئی طریقہ ایجاد ہو جائے۔ ہم انبیاء بھولتے نہیں ہیں، بھلائے جاتے ہیں، اس لیے بھلائے جاتے ہیں جس سے سلسلہ نکلے۔ تو یہاں پر دیکھیں جب حضور تشریف لائے ہیں تو صحابہ کرام کسی مسئلے میں مباحثہ کر رہے ہیں تو فرما دیکھو یہ تمہارا جو آپس میں تکرار یا کسی مسئلے پر بات کرنا تھا نا، اس وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام کا وہ واقعہ شان نزول بنا، اگر وہ نسیان نہ ہوتا نا تو ہمارا حال پھر کیا ہوتا؟ پھر تو لیلۃ القدر متعین ہوتی کہ بھائی یہ ہے لیلۃ القدر، ہاں یہ ہے لیلۃ القدر۔ اور اس لیلۃ القدر میں جو اتنی قدر والی رات ہے، خیر من الف شہر، اور تجھے پتا ہو اور تو عمل نہ کرے تو پھر کیا حالات ہوگی، الیاذ باللہ، اللہ کی طرف سے سزا کی کیا حالت۔ لیکن بھلایا جانے میں حکمت یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اب آپ کو 5 آپشن دے دیے گئے ہیں، 21 ہوگی، 23 ہوگی، 27 ہوگی، 25 ہوگی، 27 ہوگی، 29 ہوگی۔ اب دیکھیں لیلۃ القدر تھی 21 کو، لیکن بندہ نے کہا کہ یار شاید آگے ہوگی، اب وہ 21 میں تو نکل گئی، اب وہ 25 کو پکڑ رہا، یا تھی 25 میں، اس دن وہ سستی کر گیا، لیکن اس نے کہا آگے لیلۃ القدر کی کی رات تو آ رہی ہے، اس نے 27 کو کر لیا۔ اب تھی 27 کو، اس نے کہا تو ہم نے تو حدیثوں میں سنا 21 کو بھی ہوتی ہے، اس نے 21 کی طرف۔ تو اس میں سے کہیں پر بھی اگر اس نے جھول کر گیا اور اگلی طاق رات میں سے اگر اس نے اہتمام کے اس جذبے سے، تو رب کی ذات خوش ہوتی ہے کہ چلو آج اس نے رغبت تو کی ہے تو نہیں ہے، پھر بھی اس کو اجر عطا فرما دو۔ تو یہ ہزارہا حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو صحابہ پر تبرہ کرنے کی بجائے یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ اللہ رب العالمین وہ حکمتیں بناتا ہے جس کی وجہ سے امت کے لیے آسانیوں کا حکم سرکار کے عمل اور زبان سے جاری ہوتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب سلامت رہیے۔ اور بڑے خاص ایک مسئلے پر آپ نے گفتگو فرمائی، اور ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے، اور شاہ صاحب ظاہر بات ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے فروغ دین کے لیے، تو وہ اعتراض کرنے والوں کے بھونڈے اعتراضات بھی سامنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امت گمراہ ہو رہی ہوتی ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں، تو میں بس دیکھ رہا ہوتا ہوں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسا کہ مفتی صاحب، شاہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ تو حضرت میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ حضرت پوشیدہ رکھا گیا کیا حکمت ہے؟ کچھ حکمت ہے آپ بھی بیان فرما دیں، اور کچھ ایسے جملے ارشاد فرما دیں کہ ہمارے ناظرین پھر ان کے اس سوال کا جواب بھی ان کو مل جائے کہ بھائی آخر کب ہوتی ہے، پھر اس کا جواب بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی حدیث شریف بخاری شریف میں حضرت حافظ صاحب حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس فضیلت والی رات کے بارے میں بتلانے تشریف لا رہے تھے۔ آپ جب تشریف لائے تو سامنے دیکھا 2 شخص جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا اب مجھے روک دیا گیا ہے، اب میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ، علماء نے یہاں 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ہر سال کون سی یہ برکت والی رات ہوتی ہے، یہ فضیلت والی رات یعنی لیلۃ القدر کون سی شب ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو علم ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، ابو داود شریف، اور اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو ابن ماجہ شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت حافظ صاحب ایک اعرابی دیہاتی آیا، اس نے کہا حضور بات یہ رمضان شریف آ گیا اور اس کی آخری طاق راتوں کے اندر یہ ایک فضیلت والی رات ہے، حضور مہربانی کریں مجھے بتا دیں تاکہ میں آ کے عبادت کروں، اتنا لمبا سفر میں نہیں آ سکتا بار بار، ہمارا سفر ایسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو دیسی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا سوال بھی بڑا دیسی ہوتا ہے، اس دیسی سے مراد وہ خالص ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات کا ہمیں پتہ چل جائے ہم برکت لے لیں اور چلے جائیں۔ کیا بات۔ انہوں نے جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تو نبی پاک نے فرمایا 23 کی رات کو آ جانا۔ اس سال 23ویں رات شب قدر یقیناً ہوگی، آقا کریم علیہ السلام نے فرما دی۔ وہ آئے اسی رات میں عبادت کی اور اپنے گھر چلے گئے، کہنے لگے حضور میں آج آیا ہوں، آپ نے کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مل گئی یہ رات، آقا کریم نے فرما دیا تو ہو گئی۔ تو ایک تو محدثین کرام نے اس حدیث سے یہ لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو پتہ ہے لیکن امت کے حق میں اس کو چھپا دیا گیا۔ دوسری بات محدثین کرام فرماتے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ سوچنا ہوگا کہ جھگڑے کی نحوست کتنی ہے، کتنی برکت والی چیز تھی جس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا۔ اور اس سے پہلے ناظرین کو ایک بات اور بھی سوچنی چاہیے، اسی واسطے کہتے ہیں غصہ نہ کیا کرو، یہ غصہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی رحمت والی چیز پر اگر پردہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو عقل پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر غصے سے بچنا چاہیں تو آپ کو چاہیے درود پاک پڑھتے رہیں، بہت زیادہ چڑھ جائے تو آپ کی مہربانی آپ وضو فرما لیں، وضو کے ساتھ بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو وہ بھی لو آ جاتا ہے۔ یہ ایک چلتے چلتے وظیفہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ اچھا
بات یہ تھی کہ اس رات کو چھپا دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ان کے اندر تلاش کرو. اور آپ کا سوال ہے چھپا تو دیا, حکمت کیا تھی؟ حضرت شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. انہی کی بات کی برکت لیتے ہوئے میں بھی عرض کرتا ہوں. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بالخصوص حضور کے امتی کو صدمے سے بچانا تھا. کہا کون سا صدمہ؟ فرمایا اگر پتہ چل جاتا کہ یہ وہ رات ہے, کسی بھی مجبوری کے تحت وہ اس رات میں عبادت نہیں کر سکا تو وہ سارا سال صدمے میں رہتا نا. تو فرمایا پہلی حکمت یہ چھپا دیا گیا تاکہ یہ مجبوری والا بندہ بھی صدمے میں نہ رہے کہ یار مجھے یہ رات کیوں چھوٹی ہے. کتنا بڑا کرم اور مہربانی, پہلی حکمت یہ علماء نے لکھی. اب دوسری بات فرماتے ہیں کہ ہر ذی قدر چیز, فضیلت والی, برکت والی چیز, اہمیت والی, اس کو چھپایا ہی جاتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانیں. آپ دیکھیں ایک بات کرتے ہیں نا کہ ہر روز کسی کے پاس جانے سے بندے کی وہ قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. آپ سال میں یا کبھی کبھار جائیں تو وہ قدر و قیمت برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی جو آپ سال کے بعد چہرہ دکھاتے ہیں اور پورا سال چھپائے رکھتے ہیں نا, یہ پوشیدگی میں آپ کی اہمیت بڑھتی رہتی ہے. اس رات کو اس لیے چھپایا گیا تاکہ اس کی اہمیت کہ صبح قیامت تک برقرار رہے. یہ دوسری وجہ تھی. اب تیسری وجہ علماء نے لکھی. وہ فرماتے ہیں اس میں یہ تھی کہ اگر یہ رات واضح کر دی جاتی, حضرت حافظ صاحب یقین کریں بڑے کمال کی بات, اگر یہ رات واضح کر دی جاتی اور کوئی بندہ اس رات میں گناہ کر بیٹھتا, جان بوجھ کے پتہ بھی ہوتا کہ یہ رات ہے, پھر غفلت میں گناہوں میں پڑ جاتا, تو فرمایا وہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا, وہ بندہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا. فرمایا امت مصطفیٰ پر یہ شفقت کر دی گئی کہ اس رات کو چھپا دیا گیا کہ اگر کوئی اتنا جری اور مجرم بھی ہو تو اس کو بھی اس رات کی برکات سے محرومیت پر لعنت نہ دی جائے, اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا جائے. کتنی بڑی بات ہے حضرت حافظ صاحب یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور چوتھی بات اس کے لیے کہ اس کو کیوں چھپایا گیا, فرمایا اس لیے کہ یہ عمل میں سست نہ ہو جائیں, ان کے اندر جو جستجو اور طلب ہے نا وہ برقرار رہے. بہت اچھے. اس رات میں محنت کریں, اچھا ہو سکتا ہے اگلی ہو اس رات میں کریں, اچھا ہو سکتا ہے اگلی رات ہو اس رات میں کریں. یہ جو طلب اور جستجو ہے نا یہی اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوتی ہے جیسے حضرت شاہ صاحب فرمایا وہ کوئی اور رات بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو جستجو اتنی پسند آتی ہے اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ تھی اس کی حکمتیں کہ اس کو چھپایا کیوں گیا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر اتنا تو بتلا دیا گیا نا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہے تو کم از کم ہمیں اس میں طاق راتوں میں تلاش کر لینا چاہیے. اور اس کے لیے طریقہ بتا دیا, کم از کم 2 نفل بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیے. اور اس میں مشورہ حضرت شاہ صاحب کا بڑے کمال کا ہے کہ اگر قضا رہتی ہے تو پہلے قضا کر لیجیے. لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ نفل کا ہے تو نفل تو وہ تو میں نے پڑھے نہیں ہے. یہ ایک عجیب ذہن ہوتا ہے. چلو آپ 2 نفل پڑھ لیں, باقی سارے وقت میں آپ قضا کرتے رہیں. چلو یہ بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کم از کم اتنے پڑھ لیں تاکہ اس رات کی برکت مل جائے. یہ تو ہو گیا پوشیدہ رکھنے کے حوالے سے. اب اگلی بات کہ یہ رات کب ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ اس کے اندر میں نے اجمالاً پہلے بات عرض کی تھی کہ 3 قول ہیں. ایک ہے کہ پورے سال میں گھومتی ہے, اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں, اور تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں لوگوں ہر رات کی حفاظت کرو, دیکھتے رہو کہیں شب قدر نہ ہو. اللہ. ہاں وہ فرماتے ہیں ہر رات کو دیکھو, چھان بین کرو اور اس کے اوپر نگاہ رکھو کہیں وہ رات نہ آ جائے. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پورا سال میں گھومتی رہتی ہے, اس لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ, کتنا بڑا نام ہے, آپ کے بارے میں اتحاف شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو شب قدر ہے, فرمایا ایک مرتبہ میں نے یہ پائی شعبان کی 19 تاریخ کو. فرمایا اگلا سال جب آیا تو یہ رمضان شریف کی 13ویں شب تھی جب مجھے یہ میسر آئی. فرمایا جب اگلا سال آیا تو رمضان کی 18 تھی. آپ سے جب پوچھا تو پھر کون سی رات ہے, فرمایا سارا سال ہی تلاش کرتے رہو. سمجھ آئی نا, یہ صوفیوں کے امام ہیں, بے تاج بادشاہ ہیں صوفیوں کے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو تلاش کرو. اچھا یہی قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ سارے سال میں تلاش کرنی چاہیے. امام شافعی کا قول یہ ہے کہ یہ صرف رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر ہے. اور اس کے بعد جملہ جتنے بھی علماء ہیں, فقہاء, علماء, صوفیاء, صلحاء, وہ فرماتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ. اور اس میں بھی اکثریت کی رائے یہ ہے, جیسے تفسیر کبیر میں ہے, روح البیان میں ہے, تفسیر عزیزی میں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ, طاق راتیں, اور طاق راتوں میں 27ویں کی رات ہے. سبحان اچھا اللہ. وہ انہوں نے کیوں کہا, وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے, یہ جو لفظ لیلۃ القدر ہے اس کے اندر 9 حروف ہیں اور یہ 3 مرتبہ ایک ہی صورت میں آیا.
صحیح 9 کو اگر آپ 3 سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں تو یہ 27 جواب آتا ہے. واہ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ یہ 27ویں رات ہے. اچھا، بزرگوں کے تعامل اور مشاہدے اور تجربات سے جو اکثر باتیں کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی اس بات کی طرف مشیر ہیں رمضان کا آخری اشرا اور بالخصوص 27ویں کی رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے. اور اس میں ایک صوفیانہ نکتہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے، پہلے بھی میں نے صوفیاء کے قول بیان کیے لیکن صوفیانہ نکتہ یہ ہے، فرماتے ہیں جس رات پر اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو جائے اور ذہن بنا لے اور محبوب پاک کی امت عوام و خواص جمع ہو جائیں، اس رات میں اللہ بھی فرماتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو گئے، چلو ہماری طرف سے بھی ان کو آج عطا کر دیا جائے. یہ ایک صوفیانہ نکتہ بھی ہے اس کے اندر. فرمایا جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو چلو ان کو اپنے دربار سے خالی نہ لوٹایا جائے، آج ان کو عطا کر دیا جائے. تو یہ 27ویں کے اوپر زیادہ دلائل موجود ہیں. رمضان شریف کے آخری اشرے پر یہ جمہور کا قول ہے اور وہ فرماتے ہیں رمضان کے آخری اشرے کے اندر ہے، لیکن احتیاط صوفیہ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے نا اس کی بات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں پورے سال پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا اولیاء کاملین ہوں، یہ کوئی بھی رات غفلت میں نہیں گزارتے، یہ اس رات پہ نگاہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ رات میسر آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائی وہ یہ چاہتے ہیں حضرت پھر بھی شاہ صاحب کو یہ علامات بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا. تو مطلب پھر ایسی ہوتی ہے کہ حضرت علامات تو پھر بھی آپ بتا دیں، ہم اپنے طور پر اپنی ایک تسلی کریں گے. دیکھیں ایک علامت تو ابھی صحیح بخاری شریف کی جو میں نے حدیث پڑھی، علامہ صاحب قبلانی، علامہ سمر صاحب مدظ اللہ نے بھی کافی تفصیل سے بات کی کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، ابھی میں نے جو اپنے دورانی میں پڑھی کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور فجر پڑھا کے جا رہے تھے، اللہ اکبر، امام الانبیاء ہیں اور رب کے حضور سجدے کا خشوع دیکھی ہے، فرمایا حضور نے چہرے سے مٹی صاف نہیں کی. سبحان اللہ اکبر. تو وہ مٹی جو آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ لے رہی ہے اور وہ اسی طرح ہے. سرکار علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے. اب ایک حدیث مسند امام احمد کی ہے، اس میں ایک نشانی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر حضور نے اس کی نشانی، یعنی یہ منسوس چیزیں ہیں. صوفیاء کرام کا مشاہدہ یقیناً قرآن و سنت کے ساتھ وہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں اور کسی بھی حدیث کی تشریح و تعبیر کے اندر تفہیم میں ان کی تائید لینے میں کوئی حرج نہیں جو بیان کی گئی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں اور کچھ بات میں حضرت عبادہ بن صامت کی کیونکہ یہ رات کی فضیلت ہمیں مل جائے، یہ شوہر ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان کے، حضرت عبادہ بن صامت. اور ام حرام بنت ملحان جو ہے وہ حضور کی رضائی خالہ ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ دودھ پیا ہے جن کا دودھ حضرت سیدہ آمنہ نے پیا تھا. یہ حضرت انس ابن مالک کی سگی خالہ ہیں، ام سلیم کی بہن ہیں. بخاری میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا مجھے میری امت دکھائی جا رہی ہے جو ہرے سمندروں پر جا رہی ہے اور جو اس میں گیا سب بخش دیے گئے. تو یہی ام حرام بنت ملحان تھی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس میں ہوں گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں تم اس میں ہوں گی، اور جتنے لوگ گئے سب بخش دیے گئے. بخاری میں موجود ہے وہاں پر وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں وہ قافلہ سائپرس کے مقام پر پہنچا ہے جس کو آپ قبرص کہتے ہیں، اور یہ گئی ہیں وہاں پر. حضرت عبادہ بن صامت ان کے ساتھ تھے، یہ کشتی سے اتری ہیں، اترنے کے ساتھ ساحل پر اپنے خچر پر بیٹھنے لگی تو خچر بدکا اور یہ گر گئیں اور ان کی وفات واقع ہوئی. ان کا مزار شریف وہاں پر موجود ہے. سیر اعلام النبلاء میں امام المحدثین جرح و تعدیل کے امام علامہ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ آج بھی ان کی قبر شریف کے پاس جا کر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ جو جنتی ہیں، دیکھیں جن کے لوگ. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت کہ شب قدر کو آخری عشرے کی باقی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور راتوں میں 21 23 25 27 29. جس شخص نے شب قدر کی تلاش میں ثواب کو طلب کرنے کے لیے ان راتوں میں نوافل کا قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. یہ طاق راتوں میں کیا ہے؟ پھر حضور نے خود وضاحت کر دی، فرمایا 29 ہے، 27 ہے، 25 ہے، 23 ہے، یہ آخری رات. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کی علامت ہی، اب یہ حضور سے منسوس بات آ رہی ہے، فرمایا شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات صاف ہوتی ہے. یعنی جس طرح ایک رات ہوتی ہے نا گھٹا، اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک خوف، ایک گویا کہ ہیبت طاری ہوتی ہے، فرمایا نہیں، وہ بڑی سہانی رات ہوتی ہے. واہ واہ. جیسے آپ کو شام جیسا محسوس ہو رہا ہوگا، جیسے آپ بہترین ٹھنڈی ایوننگ میں شام میں آپ گویا کہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا شب قدر کی علامت یہ کہ وہ رات صاف ہوتی ہے، اس میں چاند چمکدار ہوتا ہے. واہ.
فرمایا وہ رات جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، اس میں چاند چمکدار ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں جس رات میں چاند چمکتا ہے وہ رات کتنی سہانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رات صاف ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مقدس زبان سے فرماتے ہیں رات صاف ہوتی ہے، اس میں چاند چمکدار ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک ستارے نہیں ٹوٹتے، جگمگاتے رہتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج ہموار ہوتا ہے، اور اس میں چاند کی طرح کوئی شعاع نہیں ہوتی، بلکہ دھیما سا سورج نکلتا ہے اور کشادہ ہوتا ہے، تمازج اس کے اندر ایسی نہیں جو بندے کو جھلسا دے، اور اس رات میں شیطان کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ پوری حدیث مبارکہ یہ مسلم امام احمد میں ہے، جس میں سرکار علیہ السلام نے جو علامت ذکر کی، یہ منصوص حدیث مسلم امام احمد کی آپ کے سامنے عبادہ بن صامت کی جو مسند ہے، مسند عبادہ بن صامت، اس میں نقل کیا کہ وہ رات صاف ہوتی ہے اور چاند چمکدار ہوتا ہے، اس رات کی صبح میں تک تارا نہیں ٹوٹتا، اس کی علامت ہے کہ اس کی صبح کو سورج بڑا نرم اور ہموار، جیسے سردی کی راتوں میں نہیں نکلتا، بلکہ اس میں بھی بندے کو دیکھتے ہوئے ذرا بے چینی ہوتی ہے، لیکن اس میں بے چینی جو ہوتے ہیں وہ ان علامات کو تلاش کرتے ہیں، اور اس میں چاند کی طرح کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے، یعنی جو باقاعدہ تمازج شائننگ جو آ رہی ہے نا، جو ریزنگ اس کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ نکل رہا اور بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، طبیعت میں مزہ آتا ہے، اور اس رات کو شیطان کو جو ہے نکلنا منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ منصوص علامات ہے، اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے قبلہ مفتی صاحب، آخر میں چاہوں گا یہ ارشاد فرما دیں، کیا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس رات میں بھی محروم رہیں گے؟ اللہ اکبر، بے شک حضرت حافظ صاحب یہ بھی احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر تشریف لا کر پکارتی ہے اپنی شایان شان کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ آج بخش دیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا کہ آج وہ مانگے ہم خوشیاں عطا کر دیں، اور ہے کوئی دکھ درد کا مارا ہوا کہ آج ہم سے طلب کرے ہم اس کے دکھ درد ختم کر دیں اور اس کو رزق بھی عطا کر دیں۔ یعنی جو وہ مانگنا چاہے وہ اس رات میں مانگ سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں اتنی زیادہ عام معافی کا اعلان ہونے کے باوجود فرمایا نہیں بخشے جاتے۔ تو پوچھا گیا حضور وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا، بار بار جس کو کہا جائے اور توبہ نہ کرے اور اپنی عادت بنا ڈالے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا بدکاری کا عادی، یہ دونوں اعمال ایسے ہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، اور اس کی سزا ملنے کے کئی طریقے ہیں۔ دو علماء نے بہت مشہور طریقے سے لکھے ہیں اور واضح طریقے سے لکھے ہیں۔ فرمایا ایک اس کا مال و دولت سارا سلب ہو جائے گا، برباد آنکھوں سے دیکھے گا، اس کی اولاد بگڑ جائے گی، خود بگڑ جائے گا، مال کو اگلا کہیں نکل جائے گا، اور دوسرے اس کی اولاد گندی نکلے گی، خود تو برباد ہوگا ہی ہوگا۔ اس واسطے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ دو۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے توڑنے والا، تعلقات توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، فرمایا اس کی بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا جو رشتہ توڑنے کا حکم ہے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، صحابہ و اہل بیت کے لیے، یعنی دینی معاملات ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ اسے تعلق توڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کے لیے توڑتے ہیں، ہم حق کے لیے نہیں توڑتے، جبکہ حق کے لیے توڑنا چاہیے۔ اب یہ تیسری بات۔ چوتھی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی ہمیشہ کرنی چاہیے، بلکہ تفسیر قرطبی کے اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا کہ یہ جو کہا کہ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، فرمایا عدلہ کیوں نہیں فرمایا؟ عدل و انصاف دو باتیں ہیں نا، تو فرمایا عدل کرنے کا حکم نہیں ہے، لفظ عدل نہیں ہے، لفظ احسان ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں اس کا مطلب یہ ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹے کے پاس ایک روٹی ہے اور باپ اور بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوک دونوں کو لگی ہے، عدل یہ ہے کہ وہ دو ٹکڑے آدھی آدھی برابر کر دے، آدھی والد کو پیش کر دے، آدھی خود کھا لے، یہ عدل ہے۔ اور فرمایا ہمیں عدل کا نہیں ماں باپ سے کہا گیا، احسان کا کہا گیا۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا دو بیٹھے ہیں، ایک روٹی بھوک لگی ہوئی ہے، باپ کو بھی مجھے بھی، تو میں ساری اٹھا کے ابا جی کی خدمت میں پیش کر دوں اور کہوں کہ جو لقمہ آپ بچائیں گے میں وہی کھا لوں گا، یہ ساری میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احسان ہے کہ سب کچھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے چوتھی بات۔
5ویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاہن نجومی جو ستاروں کے ساتھ بتاتے ہیں، آج کل یہ بڑا چل رہا ہے، اور کئی تو بڑے عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں، استخارے کے بارے میں یقین کامل رکھنا بھی علماء نے منع فرمایا. یہ بس اللہ کی رحمت سے مشورہ ہے. 100% ایسے ہو جائے ضروری نہیں ہے، آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے، بس اللہ کی رحمت پر ایک امید رکھیں، اچھی امید رکھیں بس. تو جب استخارے کا یہ حال ہے تو یہ جو بالکل ہی فارغ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں ستارے جانتا ہوں تو میں فلانی، میں لائن جانتا ہوں، میں طریق جانتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اور کئی تو کہتے ہیں دیکھا پچھلے سال میں نے کیا کہا تھا، دیکھا پچھلے سال میں نے کیا کہا تھا. وہ بسا اوقات اپنے کلپ چلا رہے ہوتے ہیں. ساڈی پنجابی کہتے ہیں اننے دے ہاتھ بھی بٹیرا آ جاتا ہوں ہے، اور کبھی کبھار تکا لگ جاتا ہے. یار اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تم نے کہہ دیا ہے، بلکہ دنیا کو اس طرف لے کے چلنا، اس لیے اس سے تو منع کیا گیا ہے. لوگوں کے اندر توہم پیدا ہوتا ہے، ذوف الاعتقادی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ہمارا پورا دین یہ یقین پر قائم ہے، تمام تر اعتقادیات یقین پر قائم. تو اس واسطے اس چیز سے بالکل فرمایا یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ذوف الاعتقادی پیدا کر رہا ہے. اچھا اب یہ تھی 5ویں بات. 6ٹھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر، فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. جادو کرنے والا کروانے والا دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور یہاں پر خیانت ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ سنیں. ہمارے کچھ لوگ کہنے کا مطلب یہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ خیانت کرتے ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھا ہے یہ جو تعویذات، یہ جو دم درود، یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں سب جنت میں جائیں گے. ایک ہی شاپ میں سب کو لپیٹا اور فتوا دے کے بھگا دیا. نہیں بھائی، آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے یہاں بات جادوگر کی ہو رہی ہے. کیا کہنے مفتی صاحب، اور تم آ گئے ہو کہ دم درود اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کلوز برب الناس کلوز برب الفلق، یہ دونوں صورتیں. او بھائی اپنے کسی مفسر کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لو. حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کو روایت فرماتی ہیں آقا کریم ہر رات یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اور کہیں تھکے ہوئے ہوتے تو فرماتے عائشہ تو پڑھ کے مجھ پر دم کر دے. تو اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ کے دم کرنا تو حدیث سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، بتلا ہی یہ رہی ہیں. اور تم کہتے ہو کہ دم درود کرنے والے سارے جائیں. بھائی خدا کا خوف کرو، جو قرآن کی حدود و قیود ہیں اس کے مطابق مسئلہ بیان کرو. اور یہاں اب مسئلہ کیا ہے، ہر وہ دم، ہر وہ درود، ہر وہ تعویذ، ہر وہ جھاڑ پھونک کا عمل جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں، کفر کے کلمات ہوں، جاہلوں کے کلمات ہوں، یعنی جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بالکل اسلام کی بنیاد اور اعتقادیات ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کفر و شرک کے جتنے کلمات ہیں فرمایا وہ سارے کے سارے کفر ہیں، غلط ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں. قرآن کی آیات پڑھ کر یا احادیث طیبہ میں موجود کوئی دعا ہو وہ پڑھ کر دم کر دینا یہ بالکل جائز ہے اور اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ. اس کی وضاحت بھی ہو گئی. اور آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس رات میں جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار کو لٹکاتا ہے، تکبر کی وجہ سے فرمایا اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں کی جاتی. ہاں درزی نے لمبی سی دیا وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے جان بوجھ کر بڑی بڑی شلواریں سلوانا یہ بھی ہوتا ہے نا. بس اوقات وہ موٹر سائیکل جب چلاتے بڑی شلوار پہن کر، بس اوقات فیشن ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے. تو اللہ کرے ان کی نیت میں تکبر نہ ہو، اللہ کرے، اور اگر ہو تو ان کو سوچنا چاہیے. تو مطلب اتنا کام ہی کیوں کرتے ہو یار؟ تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ منع ہے. اور یہاں بھی لگے ہاتھوں ایک بات کر دوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک چادر کبھی کبھی ڈھلک جاتی تھی تو وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتی تھی. تو جب آپ نے سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر ڈھلک جاتی ہے. تو فرمایا ابو بکر تیری ڈھلک بھی جائے تو خیر ہے، تیرے اندر تکبر ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان اقدس ہے. تو یہ وہ مبارک رات، اس میں یہ لوگ نہیں بخشے جاتے. اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہ فرمائے، ہمیں بخشے ہوئے میں سے فرما دے، سعادت مندوں میں فرما دے، خوش بختوں میں فرما دے، کرم و فضل سمیٹنے والوں میں فرما دے، اور جن پر کرم و فضل ہوا ان کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرما. آمین اللہم آمین. ماشاءاللہ معزز علماء کرام کا بہت دل سے شکریہ، آپ نے اتنے اہم ترین موضوع پر اتنی کمال گفتگو فرمائی ہے. اور ہمارے حسن بھائی علامہ احمد رضا مدنی آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام دیکھیں یہ ہے محفل، یہ ہے اللہ والوں کی باتیں، یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی اور اس کے اجالے. اتنی خوبصورت گفتگو سننے کے بعد بھی اگر اس مبارک شب کی قدر پیدا نہ ہو اور اس کو ہم نہ جان سکیں اور جاننے کے باوجود بھی اس کی قدر نہ کر سکیں تو پھر ہم سب پر سوالیہ نشان ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ باتیں اب اثر نہیں کر رہی. اس کے لیے بھی ہمیں کچھ اللہ والوں سے دعائیں کروانی پڑیں گی کہ ہمارا دل نرم ہو جائے اور یہ باتیں اب ہم پر اثر کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام یہاں ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا
اور انشاءاللہ کل افطار کی نشریات میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.